السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباہ والنظائر صفحہ نمبر 308۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحیلۃ فی بیع مدبر یعتق بموت سیدہ ان یقولا اذا مت وانت فی ملکی فانت حر۔ تو ماتا یموتو بھی ہے تو متو، اور ماتا یماتو بھی ہے سمعہ سے تو متو، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے اپنے غلام کو مدبر بنانے کا ارادہ کیا کہ یہ مدبر بھی بن جائے اور اس کی بیع بھی جائز ہو۔ یہ حالانکہ مدبر جب یا مکاتب غلام بنا دیا جاتا ہے تو بیع جائز نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ میں مدبر بنا دوں اور بیع بھی جائز رہے، تو پھر حیلہ کیا ہے اس کا؟ تو اس کا حیلہ یہ بیان کیا کہ وہ اس طرح کہ جب میں مروں اور تو میری ملکیت میں ہو، جب میں مروں اس حال میں کہ تو میری ملکیت میں ہو تو آزاد ہے۔ تو اس کا مطلب مرنے پر موقوف کر دی نا اس کی آزادی۔ تو یہ مدبر تو ہے، لیکن ایسا مدبر ہے کہ اس کی بیع جو ہے وہ جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان یقولا، تو مدبر کہ جو آقا کے مرنے سے آزاد ہو جاتا ہے اس کی بیع میں حیلہ یہ ہے کہ آقا یہ کہے اذا مت وانت فی ملکی، کہ جب میں مروں اس حال میں کہ تو میرے ملکیت میں ہو تو آزاد ہے۔ فرماتے ہیں انتقض البیع باقالۃ او خیار ثم ادعا بہ، کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے جو ہے گھر یا سامان کچھ خریدا، ٹھیک ہے، اب دونوں کے درمیان اقالہ ہو گیا یا کسی اور طریقے سے کہ خیار تھا، اس خیار کی وجہ سے اس نے واپس کر دیا، اب بیع جو ہے ختم ہو گئی، اقالہ وغیرہ سے بیع جو ہے ختم ہو گئی۔ اب بعد میں بائع یہ دعویٰ کرتا ہے مشتری کے خلاف کہ اس نے جو ہے وہ خرید لیا ہے، یعنی بائع یہ کہے کہ میں نے تو بیچ دیا، اس نے خرید لیا، مشتری کے خلاف دعویٰ کرے کہ اس نے خرید لیا، حالانکہ بیع ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ یعنی یہ کہے کہ اس نے خرید لیا ہے۔ اب یہ معاملہ قاضی کے پاس گیا، تو اب قاضی جو ہے وہ اللہ کی اسے قسم کھلائے گا، ٹھیک ہے، اور مشتری جو ہے وہ قسم کھا لے گا کہ میں نے اس سے خریدا نہیں ہے، اور بائع جو ہے اس دعوے میں جھوٹا ہے، تو قسم کھا لے تو بات دفع ہے۔ لیکن یہ کہ قسم بھی کھانی نہ پڑے، ہاں، تو یہ ہے کہ اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے اس سے نہیں خریدا تھا اور بائع جو ہے دعوے میں جو ہے وہ جھوٹا ہے، تو ان نے تو خریدا تھا پہلے، وہ الگ بات ہے کہ بیع ختم ہو گئی تھی، تو اب یہ جھوٹا ہو رہا ہے، لیکن تو حیلہ کیا ہے کہ یہ جھوٹا نہ بنے؟ تو فرمایا مدعا علیہ یہ قسم کھائے کہ میں نے اس سے نہیں خریدا ہے بغداد میں یا مکہ میں، مطلب ایسی جگہ کی نیت کر لے کہ جو بیع کی جگہ کے علاوہ ہو، یا ایسے وقت کی نیت کر لے کہ جو اس کے یعنی دوسرا وقت ہو، مطلب یہ کہے کہ میں نے آج نہیں خریدا ہے اور خریدا جو ہے کل تھا، تو وہ یہ حیلہ ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ انتقض البیع باقالۃ او خیار، کہ بیع ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی اقالے کے ذریعے یا خیار کے ذریعے، کہ خیار شرط تھا یا خیار رویت یا خیار عیب، کسی بھی خیار کے ذریعے بیع اور ٹوٹ گئی، ثم ادعا بہ، پھر بائع نے اس کا دعویٰ کر دیا کہ میں نے تو بیچ دیا، اس نے خرید لیا، تو اب مدعا علیہ جو مشتری ہے وہ کیا کرے؟ اگر یہ قسم کھاتا ہے کہ میں نے جو ہے اس سے خریدا نہیں ہے، دعوے میں جھوٹا، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو کیسے قسم کھائے کہ یہ خود جھوٹا نہ بنے؟ فرماتے فالحیلہ، تو حیلہ یہ ہے کہ ان یحلف المدعا علیہ، کہ مدعا علیہ قسم کھائے نیت کر کے ایسی جگہ کی، غیر مکانی ہی، یہ مکانن کی صفت ہے، تو ایسی جگہ کی نیت کرے کہ جو جگہ بیع کی جگہ کے علاوہ ہو، او زمانن غیر زمانی ہی، یا ایسے وقت کی نیت کر کے قسم کھائے کہ جو بیع کے وقت کے علاوہ ہو۔ حلفا لا یشتریہ باثنی عشرہ درہمن، کیونکہ اثنا عشرہ درہمن تو تا نہیں آئے گا، یہ عشرہ تھا کیونکہ معدود درہمن ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے باثنا عشرہ، اور حالت جر میں باثنی عشرہ درہمن۔ ہاں، اگر معدود جو ہے وہ مؤنث ہوتا
تو تب آگا، جیسے احدا عشرۃ امرأتن، یہاں تو مذکر ہے تو احدا عشر رجلن کی طرح، اس نئے عشرہ درہمن، تو کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ اس چیز کو 12 درہم میں نہیں خریدے گا، یہ قسم کھائی کہ 12 درہم میں نہیں خریدے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حیلہ کیا ہے پھر، تو کہ یہ حانس بھی نہ ہو اور خرید بھی لے، تو یشتری ہے بے احدا عشرہ، تو پھر 11 درہم کے بدلے اس چیز کو خرید لے، اور وشیء آخر، اور کوئی دوسری چیز کے بدلے خرید لے، غیر الدراہم، تو شیء آخر کی یہ صفت ہے غیر الدراہم، تو درہم کے علاوہ کوئی دوسری چیز اور 11 درہم کے بدلے اسے خرید لے، یہ حانس نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں ولا یبیع الثوب من فلان بثمن ابدا، کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ کپڑا فلاں شخص کو نہیں بیچے گا سمن کے بدلے کبھی، تو فلاں سے کپڑے کی بیع سمن کے بدلے نہیں کرے گا کبھی بھی۔ اب جو ہے ضرورت اور حاجت پیش آئی کہ فلاں کوئی بیچنا ہے، وہی خریدنا آ گیا اور کوئی خرید بھی نہیں رہا ہے، تو اب یہ چاہتا ہے کہ میں حانس بھی نہ ہوں اور اسے جو ہے بیچ بھی دوں، تو پھر کیا صورت ہے؟ فالحیلۃ، تو فرماتے ہیں تو حیلہ یہ ہے کہ بھائی ہاں بیع الثوب منہ ومن آخر، فرماتے ہیں تو حیلہ یہ ہے کہ کپڑے کو بیچ دیا جائے سمن اور کسی دوسری چیز کے بدلے میں، تو سمن اور کسی دوسری چیز کے بدلے میں جو ہے وہ بیچ دیا جائے۔ تو قسم یہ کھائی تھی کہ صرف سمن کے بدلے نہیں بیچے گا، تو یہاں سمن کے ساتھ کوئی دوسری چیز لگ تو رہی ہے تو حانس نہیں ہوگا، کیوں کپڑے کو بیچا جا رہا ہے، سمن اور جو ہے نہ یہاں منہو میں ہاضمیر کا مرجع ہے یہی شخص، تو فرماتے ہیں بیع الثوب منہ ومن آخر، تو حیلہ یہ ہے کہ کپڑے کو بیچا جائے، یعنی وہ اس کے اور دوسرے کے ہاتھ، تو اس کے اور دوسرے کے ہاتھ بیچا جائے، تو دیکھو صرف ایک شخص کو نہیں بیچا جا رہا ہے، اس لیے حانس نہیں ہوگا۔ یا دوسری صورت وہی ہے جو بتا دی، او یبیعہ منہ، یا اس کپڑے کو اسی کے ہاتھ بیچ دے سامان کے بدلے میں، تو سامان کے بدلے نہ بیچے، سامان کے بدلے میں بیچ دے، او یبیعہ البعض ویہبہ البعض، یا کپڑے میں جو بعض ہے تو بعض کپڑے کو جو ہے ہبہ کر دے اور بعض کو جو ہے بیچ دے، تو پورا کپڑا نہیں، یعنی کوئی سی صورت اختیار کر لے، او یوکلوا ببیعہ منہ، یا اس کپڑے کا اسی شخص کے ہاتھ بیچنے کا کسی کو وکیل بنا دے تو خود نہیں بیچے گا، او یبیعہ فضولی منہ، یا اس کپڑے کو کوئی فضولی شخص منہ اسی شخص کے ہاتھ بیچ دے، وَيُجِيزُ الْبَيْعَ، اور یہ بیع کی اجازت دے دے، بیع کو نافذ کر دے، تو یہ بھی صورت ہے۔ تو یہ جو ہے چند صورتیں ہیں کہ یہ حانس نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں لا یشتریہ، قسم یہ کھائی کہ وہ اس کپڑے کو خریدے گا نہیں، تو اس کپڑے کو نہیں خریدے گا، تو یشتریہ بالخیار، تو خیار کے ساتھ اس کو خرید لے، اب کپڑا ہو یا غلام کچھ بھی ہو، کسی نے یہ کہا کہ میں نے اگر اس غلام کو خریدا تو یہ آزاد ہے، پھر بعد میں جو ہے اس کے لیے حاجت ہوئی کہ یہ غلام کو جو ہے خریدے، تو اب کیسے خریدے؟ تو فرمایا غلام کو یہ خیار کے ساتھ جو ہے خرید لے، کیونکہ صرف خریدنے سے جو ہے یہ اس کا مالک نہیں ہوگا، تو یہ آزاد ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی قسم جو ہے وہ، تو یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ جو ہے اس نے محض خریدنے سے یا مالک تو ہوا نہیں ہے کہ غلام آزاد ہو جائے، تو اسی کی قسم ٹوٹی بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ یقینی طور پر اسے خرید لے بغیر خیار کے، یعنی خرید لیتا یہ ایسے ہی، تو ضرور جو ہے اس کی قسم ٹوٹ جاتی۔ اب نفس شرا سے جو اس کا یہ مالک نہیں ہوا، کیونکہ اس نے خیار کی شرط لگا دیا، اب بعد میں اس نے اسے یعنی اجازت دے دی، خیار ختم کر دیا، تو اب بعد میں آزاد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ صورت کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر دیکھو صورت یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اگر میں غلام کو خریدوں تو وہ غلام آزاد ہے، پھر بعد میں وہ خریدنا چاہتا ہے تو اختیار کے ساتھ خرید لے، خیار شرط کے ساتھ خرید لیا، تو محض خریدنے سے یہ مالک نہیں بنا ہے اس کا، تو اب جو ہے وہ آزاد نہیں ہوا، کیونکہ مالک تب بنتا جب یہاں خیار کی شرط نہ ہوتی۔
لیکن جو ہے یہ حقیقت میں یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ خیار کے ساتھ بھی جو چیز خریدی جاتی ہے نا، تو اس میں بھی جو ہے وہ خرید نہ پا لیا گیا آزاد ہو جائے گا۔ علامہ حموی حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ اس میں نظر ہے، اس پر حاشیہ لگاتے ہیں کہ بغیر کسی اختلاف کے وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ وہی فرماتے ہیں وفیہ نظر، لیکن اس مسئلے میں نظر ہے۔ او یشتریہ مع آخر، تو یہ تو ایک صورت ہے کہ خیار کے ساتھ اسے خرید لے، حالانکہ اس میں نظر ہے کہ اس میں وہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو یعنی اس چیز کو یعنی غلام کو خرید لے دوسری چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو دوسری چیز کے ساتھ خرید لے۔ او یشتریہ الا سہمن، یا اس چیز کو خرید لے سوائے ایک حصے کے، تو ایک حصہ نہ خریدے، باقی جو ہے وہ خرید لے۔ اگر غلام ہے تو آدھا غلام خرید لے، اس میں کوئی دوسرا شریک ہو جائے، تو یہ تمام صورتیں اختیار کر لے۔ او یشتری السہم لابنہ الصغیر، تو فرماتے ہیں کہ غلام کو خرید لے سوائے ایک حصے کے، وہ اس حصے کو اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے خرید لے، تو یہ تمام صورتیں اختیار کر لے، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ دیکھو ایک شخص کے دوسرے پر 100 درہم آ رہے ہیں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، 100 درہم جو ہے وہ قرض آ رہا ہے، تو اب جو دائن ہے تو اس نے دائن نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں اس اپنے جو قرض میں جو میرے درہم ہے میں ان کو آج جو ہے متفرق لوں، تو اگر میں ان کو متفرق طور پر لوں تو میرا غلام جو ہے وہ آزاد ہے۔ اب حیلہ یہ کیا ہے کہ یہ اس دین کو واپس بھی لے لے متفرق طور پر اور جو ہے وہ غلام آزاد نہ ہو، تو حیلہ کیا ہے؟ تو حیلہ یہ ہے کہ یہ اس کو جو ہے لے لے، 100 میں سے بعض کو لے لے متفرق طور پر، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ 99 کو لے لے سوائے ایک درہم چھوڑ کے، تو یہ حانث نہیں ہوگا۔ وہی فرماتے ہیں عبدہ حر، کسی نے کہا کہ اس کا غلام آزاد ہے کہ اگر اس نے اپنا قرض جو ہے وہ متفرق طور پر لیا، تو یأخذہ الا درہمن، تو اب وہ ہے ایک درہم کے علاوہ ایک درہم کو چھوڑ کر باقی لے لے، تو اب اس نے جو ہے اپنا پورا دین نہیں لیا ہے متفرق طور پہ، پورا دین تو نہیں لیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک درہم کو جو ایسے چھوڑ دے۔ حلفا لیأخذن من فلان حقہ او لیقبضہ، فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ ضرور فلاں سے اپنا حق لے گا، تو یہ قسم کھائی، پھر بعد میں یعنی اسے لگا کہ چلو نہیں اس سے نہیں لیں گے اپنا حق، چھوڑو، تو اب ٹھیک ہے، تو حیلہ یہ ہے کہ جس پر قسم کھائی ہے یہ اس کے وکیل سے لے لے، ہے نہیں، تو اور یہ حانث نہیں ہوگا۔ تو دیکھو اس کی صورت یہ ہے کہ قسم یہ کھائی کہ میں زید سے جو ہے وہ جو میرا حق آ رہا ہے وہ اپنے حق کو میں ضرور لوں گا اور اس پر ضرور قبضہ کروں گا، یہ کہا۔ اب بعد میں اس نے ارادہ کیا کہ یار زید سے نہیں لوں گا، کہ اور کسی طریقے سے میں لے بھی لوں گا لیکن زید سے نہیں لوں گا میں۔ اب وہ کیسا ہیلہ تلاش کیا جائے کہ یہ اپنے حق کو لے بھی لے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر نہ لے گا تو حانث ہو جائے گا نا۔ اس نے قسم یہ کھائی ہے کہ میں اپنے حق کو ضرور لوں گا فلاں سے، ٹھیک ہے۔ اب بعد میں اس نے ارادہ کیا یار فلاں سے میں نہ مانگوں، یعنی اس سے نہ مانگ کر میرا حق مل جائے کسی طریقے سے، تو یہ ہے کہ محلوف علیہ کے وکیل سے لے لے یہ، ٹھیک ہے، تو اس کے وکیل سے لے لے یا اس کے کفیل سے لے لے، یعنی اس کفیل بنایا کہ اگر میں نہیں دوں گا تو یہ دے گا، تو جس نے یہ کہا تھا اس کفیل سے لے لے یا اس کے حویل سے لے لے، یعنی کہ اس کے جس پر آتے ہوں تو تم جو ہے اس سے لے لو۔ تو حویل کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ اس جو ذمے میں آتا ہو اس کو پھیر دینا۔ زید کے عمر پر جو ہے 100 روپے آ رہے ہیں اور عمر کے جو ہے وہ بکر پر آ رہے ہیں، تو اب عمر نے یہ کہہ دیا کہ مجھ پر جو زید کے آ رہے ہیں میرے بکر پر آ رہے ہیں، تو بکر تم زید کو دے دینا، تو بیچ میں واسطہ ختم کر گئے، تو اب اس کے حویل سے لے لے۔ لیکن ایک قول یہ ہے کہ وہ حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ اس سے اگرچہ نہیں لے رہا لیکن اس کے وکیل کی طرف سے قبضہ کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ اسی کی طرف سے قبضہ ہے، اس لیے جو ہے وہ حانث ہو جائے گا۔ وکیل کے سے لینے کا مطلب موکل سے لینا۔ وہ فرماتے ہیں اگر قسم کھائے کہ وہ ضرور
فلاں سے اپنا حق لے گا یا اس پر ضرور قبضہ کرے گا، پھر اس نے ارادہ کیا کہ یہ اس سے نہ لے، تو حیلہ یہ ہے کہ وہ محلوف علیہ کے وکیل سے لے لے یا اس کے کفیل سے یا اس کے حویل سے، یعنی لے لے تو اس سے لینا نہیں پایا رہا ہے۔ وکیلا اور کہا گیا ہے کہ یحنس و حانس ہو جائے گا، اس لیے کہ مطلوب کے وکیل سے بھی جو ہے اگر لے لیا تو گویا کہ اسی سے لے لیا، اس لیے حانس ہو جائے گا۔ تو یہ قول یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ قسم کھائے کہ ان اکل تو من ھذا الخبز، کہ اگر میں اس روٹی سے اگر میں کھاؤں تو میری بیوی کو جو ہے طلاق ہے، یہ میرا غلام آزاد ہے، یہ جو ہے کہا اگر میں اس روٹی سے جو ہے کھاؤں خبز، تو فرماتے ہیں کہ تو اب اس کی صورت اور اس کا حیلہ یہ ہے کہ تو فرماتے ہیں کہ تو حیلہ کیا ہوگا، تو یدقہ، تو وہ اس کو جو ہے وہ پیس لے، یعنی وہ باریک کر لے۔ تو باریک کیسے کہ پہلے خشک کر لے۔ وہ علامہ محمد ہاشم فرماتے ہیں کہ امام اعظم سے جو یہ مروی ہے کہ وہ اس طرح کرے، اور قدوری میں ہے کہ وہ خشک کر کے جو ہے اسے باریک باریک پیس لے اور اس کو جو ہے وہ عصیدے میں وہ ڈال لے۔ تو عصیدہ یعنی جو شوربہ، تو شوربے میں اس کو ڈال لے، وَيَطْبِخُهُ، اور پھر اس کو پکا لے۔ تو ظاہر سی بات جب یہ پکا لے گا تو اس کی حالت بدل جائے گی، حتیٰ یسیرہ حالکن، یہاں تک کہ وہ روٹی جو ہے وہ ہلاک ہو جائے اسی میں، پھر بعد میں یہ کھا لے، تو یہ اب یہ حانس نہیں ہوگا۔ ایسے فرماتے ہیں کہ اس کو سرید بنا لیا اس نے تو تب بھی یہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ روٹی کا نام وہ ختم ہو گیا ہے، اب یہ سرید بن گیا ہے۔ فرماتے ہیں لا یاکل طعاما لفلان، کسی نے قسم یہ کھائے کہ وہ فلاں کا کھانا نہیں کھائے گا، تو فلاں کا کھانا نہیں کھائے گا، یہ قسم کھا لی، ٹھیک ہے۔ اب بعد میں جو ہے وہ اسے حاجت ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کا حیلہ یہ ہے کہ جو محلوف علیہ ہے وہ اس کھانے کو جو ہے وہ قسم کھانے والے کو بیچ دے یا اس کو ہدیتاً دے دے، تو ظاہر سے بات اب کھائے گا تو اپنا کھائے گا نا۔ فرماتے یبیعہ لہو، تو فاعل کون ہے؟ محلوف علیہ، وہ اس کھانے کو بیچ دے حالف کو یا اس کو ہدیہ کر دے، فیاکلوا، پھر وہ کھا لے تو اپنا کھائے گا۔ تو اگر کسی نے یہ قسم کھائے کہ ان سعدت فکذا وان، تو یعنی اس مسئلے کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی کی عورت جو ہے بیوی وہ سیڑھی پر جو ہے وہ چڑھی چھت پر چڑھنے کے لیے، تو اب شوہر اس سے کہتا تو یہ 3 طلاق ہے اگر تو چھت پہ چڑھ گئی، اور اگر اتری سیڑھی سے تب بھی 3 طلاق ہیں۔ تو حیلہ کیا ہے کہ عورت پر طلاق نہ ہو، مانا حیلہ یہی ہے کہ کوئی شخص یعنی عورت کو اٹھائے اور اس کو جو ہے اتار لے نیچے، تو وہ نہ خود اتری نہیں ہے، یعنی کوئی جو ہے محرم اس کو اٹھا کر جو ہے نیچے لے آئے۔ فرماتے یحملوہا، تو ان سعدتی فکذا، اگر تو چڑھی تو طلاق، و ان نزلتی فکذا، اتری تو طلاق، تو اس کو اٹھا لے اور اس کو نیچے اتار لے۔ فرماتے لا ينفق علیہا، قسم یہ کھائی شوہر نے کہ وہ اپنی بیوی پر جو ہے وہ خرچ نہیں کرے گا، تو خرچ نہیں کرے گا، اب بعد میں وہ خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو پھر حیلہ کیا ہے؟ تو حیلہ یہ ہے کہ یہی بوہا مالن، کہ عورت کو جو ہے کچھ مال ہبہ کر دے، فتنفقہ، تو وہ اس کو جو ہے اپنے اوپر خرچ کر لے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو دوسری صورت یہ ہے کہ او یبینھا، یا عورت کو طلاق بائن دے دے، تو اب طلاق بائن دے دی، فرماتے فتبطل الیمین اذا انقضت عدتھا، جب عورت کی عدت گزر جائے گی نا تو اس کی بیوی رہے گی نہیں وہ، تو اب جو ہے اب اگر یہ خرچ کرے گا اس پر تو جو ہے حانس نہیں ہوگا، کیونکہ جب عدت گزر گئی تو یمین باطل ہو جائے گی۔ او تستاجر زوجہا کل سنۃ بکذا علی ان یتجر لہا، تو فرماتے ہیں کہ یا یعنی شوہر نے قسم کھا لی ہے نا کہ وہ اپنی بیوی پر خرچ نہیں کرے گا، تو کیا صورت کہ وہ حانس نہ ہو؟ تو فرماتے ہیں تیسری صورت یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کو اجرت پر رکھ لے ہر سال اتنے روپے کے بدلے میں، کہ میں نے تمہیں یہاں پر یعنی اجرت پر رکھ لیا، کرائے پر رکھ لیا ہے کہ ہر سال تم اتنا دو گے، یعنی اس شرط پر کہ وہ اس کے لیے تجارت کرے، تو وہ اس عورت کے لیے جو ہے تجارت کرنے کی شرط پر جو ہے اسے کرائے پر رکھ لیا، وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ کرایہ لے رہی ہے، فحین اذن الکسب لہا، تو اس وقت جو ہے وہ کمائی جو ہوگی
وہ عورت کے لیے ہوگی، تو اب عورت اس سے اپنے اوپر خرچ کر سکتی ہے، وہ حانث نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ صَانِعًا تَسْتَأْجِرُهُ لِتَقْبُلَ الْعَمَلُ، فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ صَانِعًا، اور اگر شوہر جو ہے کوئی پیشے والا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ درزی ہے، تو اب عورت اس کو وہ کرائے پر اجرت پر لے گی تاکہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ سلائی کرے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ پیشے والا ہے تو عورت اس کو جو ہے وہ اجرت پر لے لے گی کہ یعنی لیقبل العمل ہوئے، تاکہ وہ جو ہے کام کو قبول کر لے، یعنی کام کو جو ہے وہ پھر کرنا شروع کر دے گا، اسی درزی ہے تو پھر سلائی شروع کر دے گا۔ تو اب اس نے عورت نے اپنے شوہر کو ہر سال کرائے پر لے لیا، بقضا اتنے روپے کا مطلب یہ کہا 1,00,000 روپے کے بدلے میں نے تمہیں جو ہے اجرت پر لے لیا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے تجارت کرنا۔ تو اب عورت اپنے لیے تجارت کرائے گی تو کمائی عورت کو ملے گی، اور اگر پیشے والا ہے تو تب عورت اس سے اجرت طلب کر لے گی تاکہ وہ اس کام کو قبول کرے اور وہ کام کر کے عورت کو اجرت دے۔ تو اب عورت اپنے اوپر خرچ کرے گی تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ طلبت ان یطلق ضرتها، کہ عورت نے شوہر سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی سوتن کو طلاق دے، ٹھیک ہے، تو سوتن کو طلاق دے دے۔ تو حیلہ کیا ہے کہ یہاں سوتن کو طلاق نہ دینی پڑے، ہے نی، اور جو ہے عورت جو کہہ رہی ہے اس کا وہ بھی راضی رہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صورت کے حیلہ کیا ہوگا، تو عورت نے مطالبہ کیا کہ اپنی اس کی سوتن کو طلاق دے، فحیلہ تو حیلہ یہ ہے کہ ان یتزوج اخرى، ٹھیک ہے، اسمها علی اسم الضرۃ، تو فرماتے ہیں تو حیلہ یہ ہے کہ یہ ایک عورت سے نکاح کر لے کہ جس کا نام سوتن کے نام پر ہو، ٹھیک ہے، تو نکاح کر لے، ثم یقول، پھر یہ کہے طلقت امراتی فلانۃ، کہ میں نے اپنی فلاں بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے دی ہے، ناویہ نل جدیدۃ، اور نئی والی کا نیت کر لے کہ میں نے نام لے کر کہتے اس کو طلاق دے دی ہے، تو دیکھو اب یہ بچ جائے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کی سوتن پر طلاق نہیں پڑے گی۔ او یک تبو اسم الضرۃ فی کفہ الیسریٰ، یا اپنی بائیں ہتھیلی میں سوتن کا نام لکھے، پھر کہے طلقت فلانۃ، میں نے فلاں بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے دی ہے، دائیں سے یعنی بائیں ہتھیلی میں جو نام ہے اس کی طرف اشارہ کر کے، تو یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں ہتھیلی میں جو لکھا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہہ دیا کہ میں نے فلاں کو طلاق دے دی ہے، تو اب اس صورت میں جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو طلاق دی ہے اس نے ہتھیلی میں جو نام ہے اس کی طرف اشارہ کیا، میں نے اس کو طلاق دے دی ہے، تو نام کو طلاق دی ہے، اس بیوی کو طلاق تھوڑی پڑے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ حلفہ السراق اللہ یخبر باسمائہم، تو فرماتے ہیں اگر چوروں نے، ڈکیتوں نے کسی گھر والے کو یہ قسم کھلا دی ڈاکہ ڈالنے کے بعد کہ ان کے نام نہ بتائے گا، اور اگر تو نے نام بتایا تو یعنی یہ قسم کھلا دی اگر تو نے نام بتایا تو تیری بیوی پر طلاق پڑے، تو اس نے کہہ دیا کہ اگر میں تمہارا نام بتاؤں تو میری بیوی کو طلاق، تو یہ کہہ دیا، تو چوروں نے اس کو قسم کھلا دی کہ وہ ان کا نام نہ بتائے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے تو حیلہ کیا ہے، تو فرماتے تو حیلہ کیا ہے کہ اسے نام بھی جو ہے بتانے نہ پڑے تاکہ یہ حانث نہ ہو جائے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں حیلہ یہ تعد علیہ الاسماء، اس پر چوروں کے نام جو ہے گنے جائیں گے، فمن لیس بسارق، تو جو چور نہ ہو تو یہ اس کے نام پر کہہ دے گا لا، وبالسارق، اور سارق کے نام پر جو ہے یسکت عن اسمہ، سارق کے نام پر جو ہے یہ اس کے نام سے خاموش رہے گا، ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہے گا۔ فَيَعْلَمُ الْوَالِي السُّرَاقَ، تو پھر چور جو ہے والی جو ہے وہ چوروں کو جان لے گا، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَحْنَسُ الْحَالِفُ، اور جو قسم کھانے والا جو گھر والا ہے وہ بھی حانث نہیں ہوگا کیونکہ اس نے نام تھوڑی بتایا۔ اب دیکھو کسی نے قسم کھائی کہ وہ اس گھر میں نہیں رہے گا، اس گھر میں نہیں رہے گا، یہ قسم کھا لی جس گھر میں وہ رہ رہا ہے،
اب اس نے سوچا کہ اب سامان کو میں کیسے نکالوں، میں نے قسم تو کھا لی ہے، سامان کو نکالنا جو ہے دشوار و شاق ہے. تو پھر صورت یہی ہے کہ قابل اعتماد شخص کے ہاتھ سارا سامان بیچ دے اور نکل جائے. ٹھیک ہے، بعد میں جب اس پر جو ہے نکلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے جس وقت سامان لے کر، تو پھر اسی سے جو ہے قابل اعتماد شخص سے خرید لے اپنا سامان، تو حانس ہونے سے بچ جائے گا. وہ فرماتے ہیں لا یسکنھا، کسی نے قسم کھائے کہ وہ اس گھر میں نہیں رہے گا، وشق علیہ نقل الامتعہ، اور اس پر سامان کا منتقل کرنا وہ دشوار ہو، تو اب یہ کیسے پھر کرے؟ تو فرماتے ہیں یبیعہ، حیلہ یہ ہے کہ یہ سامان کو بیچ دے ایسے شخص کے ہاتھ یثق علیہ جس پر یہ بھروسہ کرتا ہو، ویخرج، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جائے، پھر بعد میں جو ہے یہ خرید لے ان سے. فرماتے ہیں ان لم آخذ منک حقی وقال الآخر ان اعطیتک فالحیلۃ لہما الاخذ جبرا. تو اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر میں تجھ سے اپنا حق جو دین آ رہا ہے، اگر میں اپنا حق تجھ سے نہ لوں تو میری بیوی کو طلاق ہے، اگر میں نہ لوں تو میری بیوی کو طلاق. اور دوسرا شخص مدیون کہتا ہے اگر میں تجھے دے دوں، ان اعطیتک، اگر میں تجھے جو ہے تیرا دین واپس کر دوں، دے دوں، تو میرا غلام آزاد. تو حیلہ کیا ہے؟ تو اس نے تو کہا اگر میں تجھ سے اپنا حق نہ لوں تو میری بیوی کو طلاق، تو اس کا مطلب اسے لینا پڑے گا تاکہ بیوی پر طلاق نہ ہو. اس نے دوسرے نے کہا اگر میں دوں تو میرا غلام آزاد، تو اس کا غلام کو روکنا ہے، یعنی کہ اسے نہ دینا پڑے. تو فرماتے ہیں حیلہ یہ ہے کہ دونوں کے لیے راستہ نکالا جائے کہ مدیون جس پر قرض ہے وہ دینے سے رکا رہے، وہ خود نہ دے، اور یہ دائن جو ہے اس کے پاس جائے اور جبرن جو ہے چھین کے لے آئے. تو جب جبرن چھین کے لے آئے گا تو دیکھو اس کی بیوی پر طلاق نہیں پڑے گی کیونکہ اس نے لے لیا ہے، اور دوسرے والے شخص کا غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ اس نے دیا نہیں ہے، وہ تو جبرن چھین کے لے گیا. وہی فرماتے ہیں کہ ان لم آخذ منک حقی، اگر کسی نے یہ کہا، دائن نے کہا اگر میں نے تجھ سے اپنا حق نہیں لیا تو میری بیوی کو طلاق، دوسرا کہتا ہے اگر میں نے تجھے دے دیا میرا غلام آزاد. تو دونوں کے لیے حیلہ یہ ہے الاخذ جبرن، کہ مجبوراً جو ہے وہ اس سے لے لے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، ادھر غلام آزاد نہ ہوگا.